السلام علیکم دوستوں، ایم ایس بی ریٹرو کے ساتھ میں محمد سہیل بھٹی آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن دوستوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آل کر لیجئے۔ میرے سننے والے معزز دوستوں، بر صغیر پاک و ہند میں مہدی حسن کا نام اور ان کی آواز کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مہدی حسن کی گائیکی بھارت اور پاکستان میں یکساں مقبول ہے اور بھارت کی ممتاز گلوکارہ لتا منگیشکر نے ایک بار مہدی حسن کی گائیکی کو بھگوان کی آواز سے منسوب کیا تھا۔ مہدی حسن ایک سادہ طبیعت انسان تھے اور بعض اوقات بات سیدھی منہ پر کر دیا کرتے تھے۔ فلمی موسیقی کے زرخیز دور میں مہدی حسن کو احمد رشدی کے بعد دوسرے پسندیدہ گلوکار کی درجہ حاصل رہا۔ مہدی حسن 1927 میں راجستھان کے ایک گاؤں لونا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اور چچا دھرپد گائیکی کے ماہر تھے اور مہدی حسن کی ابتدائی تربیت گھر ہی میں ہوئی۔ خود ان کے بقول وہ کالاوند گھرانے کی 16ویں پیڑھی سے تعلق رکھتے تھے۔ 1947 میں 20 سالہ مہدی حسن اہل خانہ کے ساتھ نقل وطن کر کے پاکستان آ گئے اور پنجاب کے ایک شہر چیچا وطنی میں محنت مزدوری کے طور پر سائیکلیں مرمت کرنے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے مکینک کے کام میں مہارت حاصل کی اور پہلے موٹر مکینک اور اس کے بعد ٹریکٹر کے مکینک بن گئے، لیکن روزگار رہنے کے باوجود وہ موسیقی کے خیال سے غافل نہیں رہے اور ہر حال میں اپنا ریاض جاری رکھا۔ انہوں نے موسیقی کی تربیت اپنے والد استاد عظیم خان اور اپنے چچا استاد اسماعیل خان سے حاصل کی، جو کلاسیکل موسیقار تھے۔ مہدی حسن نے کلاسیکی موسیقی میں اپنے آپ کو متعارف کروایا جب 8 سال کے تھے اور بچپن ہی سے گلوکاری کے اسرار و رموز سے آشنا ہیں، مگر اس سفر کا باقاعدہ آغاز 1952 میں ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ 25,000 سے زیادہ فلمی، غیر فلمی گیت اور غزلیں گا چکے ہیں۔ گویا سر کے سفر کی داستان کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ فلم کے لیے مہدی حسن نے جو پہلا گیت ریکارڈ کروایا وہ کراچی میں پاکستانی فلم شکار کے لیے تھا۔ شاعر یزدانی جلندری کے لکھے اس گیت کی دھن موسیقار اصغر علی محمد حسین نے ترتیب دی تھی۔ گیت کے بول تھے: نظر ملتے ہی دل کی بات کا چرچا نہ ہو جائے۔ اسی فلم کے لیے انہوں نے یزدانی اور جلندری کا لکھا ایک اور گیت میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے پھر آ گیا کوئی رخ زیبا لیے ہوئے بھی گایا تھا۔ سن 1960 اور 70 کی دہائی میں ان کا شمار عوام کے پسندیدہ ترین فلمی گلوکاروں میں ہوتا تھا اور سنتوش کمار، درپن، وحید مراد اور محمد علی سے لے کر ندیم اور شاہد تک ہر ہیرو نے مہدی حسن کے گائے ہوئے گیتوں پر لب ہلائے۔ سنجیدہ حلقوں میں ان کی حیثیت ایک غزل گائک کے طور پر مستحکم رہی۔ اسی حیثیت میں انہوں نے بر صغیر کے ملکوں کا کئی بار دورہ کیا۔ خان صاحب مہدی حسن نے کل 441 فلموں کے لیے گانے گائے اور گیتوں کی تعداد 662 ہے۔ فلموں میں سے اردو فلموں کی تعداد 366، جن میں 541 گیت گائے، جبکہ 74 پنجابی فلموں میں 82 گیت گائے۔ انہوں نے 1962 سے لے کر 1979 تک 28 تک مسلسل فلموں کے لیے گائیکی کی تھی۔ فلمی گیتوں میں ان کے 100 سے زیادہ گانے اداکار محمد علی پر فلمائے گئے۔ اس کے علاوہ وہ مہدی حسن خان صاحب ایک فلم شریک حیات 1968 میں پردے پر بھی نظر آئے۔ 1956 میں ایک طویل جدوجہد کے بعد مہدی حسن کو فلمی گلوکار بننے کا موقع ملا۔ اس کے لیے انہیں کراچی جانا پڑا تھا، جہاں ان کے بڑے بھائی پنڈت غلام قادر کراچی ریڈیو سے بطور موسیقار منسلک تھے اور انہی کی سفارش پر انہیں ریڈیو پر غزلیں گانے کا موقع ملا تھا۔ ان کی پہلی غزل جو ریڈیو پر مشہور ہوئی وہ کلاسک شاعر میر تقی میر کی مشہور زمانے غزل تھی: دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے۔ بھارت میں ان کے احترام کا جو عالم تھا وہ لتا منگیشکر کے اس خراج تحسین سے ظاہر ہوا کہ مہدی حسن کے گلے میں تو بھگوان بولتے ہیں۔ نیپال کے شاہ بریندرا ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور فخر سے بتاتے تھے کہ انہیں مہدی حسن کی کئی غزلیں زبانی یاد ہیں۔ حکومت پاکستان ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ 1969 میں مہدی حسن کو بھارتی سرکار نے اپنے ہاں ایک بڑا KL سہگل ایوارڈ دیا۔ ان کے انتقال کے بعد انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے ایک عہدیدار نے اعلان کیا کہ اگلے ماہ راجستھان کے ان کے آبائی گاؤں میں ان کا کانسی کا مجسمہ نصب کیا جائے گا اور ایک سڑک بھی ان کے نام سے منسوب کی جائے گی۔ مہدی حسن کو بے شمار ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ چند اعزازات کا ذکر ہے: سال 1964 فلم فرنگی، سال 1968 فلم سائیکا، سال 1959 فلم زرقا، سال 1972 فلم میری زندگی ہے نغمہ، سال 1973 فلم نیا راستہ، سال 1974
फिल्म शराफत, साल 1975 फिल्म जीनत, साल 1976 फिल्म शबाना, साल 1977 फिल्म आईना, ये सब फिल्मों के लिए उनको जिनमें उन्होंने गाने गाए निगार अवार्ड दिया गया। जनरल अयूब खान ने उन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा। साल 1969 में जालंधर इंडिया में सैगल अवार्ड हासिल किया। साल 1983 में नेपाल में गुर्ख दक्षिणा बाहु अवार्ड हासिल किया। साल 1985 में जनरल जियाउल हक ने तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। जनरल परवेज मुशर्रफ ने हिलाल इम्तियाज से नवाजा। मेहदी हसन को पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर ने जुलाई 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। पाकिस्तान के सदर अयूब खान, सदर मोहम्मद जियाउल हक और सदर परवेज मुशर्रफ भी उनके मदह थे और उन्हें आला तरीन सिविल एजाज से नवाज चुके थे, लेकिन मेहदी हसन के लिए सबसे बड़ा एजाज वो बेपना मकबूलियत और मोहब्बत थी जो उन्हें अवाम के दरबार से मिली। पाक व हिंद से बाहर भी जहाँ जहाँ उर्दू बोलने और समझने वाले लोग आबाद हैं, मेहदी हसन की पजीराई होती रही और सन 80 की दहाई में उन्होंने अपना बेशतर वक्त यूरोप और अमेरिका के दौरों में गुजारा। उनके शागिर्दों में सबसे पहले परवेज मेहदी ने नाम पैदा किया और तमाम उम्र अपने उस्ताद को खराज अकीदत पेश करते रहे। बाद में गुलाम अब्बास, सलामत अली, आसिफ जावेद और तलत अजीज जैसे होनहार शागिर्दों ने उनकी तर्ज गायकी को जिंदा रखा। गूगल ने 18 जुलाई की मुनासिबत से बुध को मेहदी हसन का खुसूसी डोडल जारी किया है। काफी अरसा अदालत में गुजारने के बाद बिल आखिर 13 जून 2012 को कराची के एक निजी अस्पताल में जाने फानी से रुखसत हो गए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मोहम्मद सुहेल को MSB रेट्रो की जानिब से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।